السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو کے ذریعے آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو کئی ایسی باتیں جاننے کو ملیں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک دیکھتے رہیے۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام عابدہ صالحہ خاتون ہے، اور آپ نے ہی بیت المقدس کو جناتوں سے تعمیر کروایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ہی طاقتور بادشاہ بنایا تھا۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ پرندے حیوانات اور مخلوقات اپنی زبان میں جو بھی باتیں کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں جانتے اور سمجھتے تھے، اور ان کے ارادوں سے لوگوں کو خبردار بھی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے ایک چڑا دیکھا جو چڑیا کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ چڑا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے ساتھیوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ کیا کہتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چڑیا کو اپنی خواہش پوری کرنے پر اکسا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو، دمشق کے جس بالا خانہ میں چاہو گی میں تمہیں رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، دمشق کے بالا خانے پتھروں سے پختہ بنے ہوئے ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں رہ سکتا ہے، ہر ایسا پیغام دینے والا جھوٹا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام پرندوں کا جائزہ لیا، جسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان فرمایا ہے، اور اس نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں ہے؟ ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا، جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہ لائے اپنی غیر موجودگی کا۔ ہدہد کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ پانی تلاش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدہد کو یہ طاقت عطا کر رکھی تھی کہ زمین کے اندر پانی کو دیکھ لیتا تھا۔ جب وہ پانی کی خبر دیتا تو اہل لشکر زمین کھود کر وہاں سے پانی نکال لیتے اور اپنے استعمال میں لاتے۔ ہدہد پانی کی تلاش میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ملکہ سبا بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس ہدہد نے ہدہد سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو ہدہد نے بتایا، میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ بلقیس کے ہدہد نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ ہدہد سلیمانی نے جواب دیا، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمام انسانوں، جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ تمام چرند پرند ان کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، ان کے فرما بردار ہیں۔ بلقیس کا ہدہد بولا، میں اسی شہر کا باسی ہوں، اس شہر پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے، لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے۔ ہدہد سلیمانی نے کہا، آج بہت دیر ہو گئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ناراض ہوں گے۔ بلقیس کے ہدہد نے کہا، اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ لے جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصے سے پوچھا، اے ہدہد، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ ہدہد کہنے لگا، حضور، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ 30 گز لمبے چوڑے تخت پر بیٹھتی ہے جو قسم کے جوہرات،
موتیوں، سونے اور قیمتی زیورات سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو سرخ رنگ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے منکر ہیں۔ ملکہ بلقیس اور اس کی رعایا اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے اور پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہارے سچائی کا امتحان لیتے ہیں، اور ایک خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچائے۔ خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ ملکہ اس وقت سو رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے راستے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل گیا۔ ملکہ سبا کی آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر اس نے خط کو کھولا اور پڑھنے لگی، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی دعوت دی گئی تھی، اور مزید لکھا تھا، بغیر کسی تاخیر کے دست بستہ میرے پاس چلے آؤ اور اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں، جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں سے خط کے بارے میں بتایا اور ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں سے چند نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہمارے اندر بھی دشمن سے مقابلہ کرنے اور لڑنے مرنے کی طاقت موجود ہے، ہم ان سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی رائے سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن یہ مکتوب ارسال کرنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی یہ عقل مندی ہے کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ چند غلاموں کو بیش قیمتی تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں بھیجا جائے۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کیا۔ تب ملکہ سبا نے بیش قیمتی تحفے کے ساتھ دربار سلیمانی میں بھیجا۔ جب تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے دیکھ کر فرمایا، تم جن قیمتی چیزوں سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہے۔ میرے نزدیک تمہاری ان تحائف کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے، میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ احکام الہی کے پابند ہو جائیں۔ تم ان تحفوں کو واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو، اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری جانب ایسے لشکر روانہ کروں گا جسے تم روک نہ پاؤ گے، اور نہ ہی اس سے مقابلہ کرنے کی تمہاری ہمت ہوگی۔ ملک سبا کے رہنے والوں کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ جب قاصدوں نے جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جواب کو بتایا، اس کے بعد ملکہ بلقیس ایک بڑے وفد کو لے کر، ایک بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ بلقیس اور اس کے لشکر کے آنے کی خبر ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے جو اس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت دربار ختم ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ اہل ایمان جنات میں سے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس تخت کو حضور کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی
تو انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت کو حاضر کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے حاضر ہونے سے پہلے ایک ایسی عمارت کی تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا جو شیشے کی ہو، جس کا فرش شیشے کا ہو اور اس کے نیچے پانی بہتا ہو، مچھلیاں اس میں تیرتی ہوئی نظر آئیں۔ دراصل وہ پانی نہیں تھا بلکہ بلور کا آئینہ تھا جو پانی ہی کی طرح دکھتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں تخت نشین تھے۔ بلقیس حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے عمارت میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ بلقیس نے اسے دیکھ کر سمجھا کہ یہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو اوپر کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ پانی ہی کی طرح دکھنے والا ایک چکنا صحن ہے۔ ملکہ بلقیس نے عرض کی اے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب ہے سارے جہان کا۔ اس طرح وہ اللہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ کہا جاتا ہے کہ شیشے کا فرش تیار کر کے وہاں پانی کا منظر تیار کر دینا یہ سب جناتوں کی سازش تھی، کیونکہ بلقیس کے پنڈلیوں پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے اگر بلقیس سے شادی کر لی، کیونکہ وہ ایک جن تھی، تو یہ ہم پر مسلط ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے چاہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بلقیس کی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا دیکھ کر بالوں کو دیکھیں گے تو اس سے نفرت کریں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جن نہیں تھی بلکہ انسان ہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے شادی کر لی اور یمن کی سلطنت آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے سپرد کر دی اور اس کی شاہی کو برقرار رکھا۔ ہر مہینے آپ وہاں تشریف لے جاتے اور 3 دن وہیں قیام فرماتے، پھر تخت پر بیٹھ کر واپس بیت المقدس تشریف لے آتے۔ بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے شادی نہیں کی تھی بلکہ وہ ایمان لانے کے بعد آپ سے اجازت لے کر ملک سبا آ گئی تھی۔ تو دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کے دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔